غائب دماغی کے عالم میں اپنے کمرے میں آتے شنایا نے خونخوار نظروں سے پورے کمرے میں دوڑاتے اپنے کھلے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر انہیں کھینچتے اپنے خرافاتی دماغ سے خود سوچا تھا جب تقریباً 2 منٹ کے بعد اس کے خرافاتی ذہن نے ایک زبردست پلان تشکیل دیا تو اسی وقت اپنے کمرے سے نکلتے اگلے ہی لمحے باہر سے ہو کر آتی اپنے ہاتھوں میں پیٹرول کی بوتل اور ماچس کی ڈبی پکڑے وہ چلتی اپنے کمرے میں آتی کاٹتی نظروں سے بادشاہ کے وارڈروب کی جانب دیکھنے لگی دروازہ بند کرتے اس پیٹرول کی بوتل کو کھولتے اس کے سرخ پڑتے چہرے پر غصے کے سائے منڈلائے اور اگلے ہی لمحے وہ اس پیٹرول کی بوتل کو کھولتی ساری کی ساری اس کے وارڈروب پر پھینکتی اسے جلدی سے خالی کر گئی تھی شنایا ملک بدلہ نہ لے یہ تو ہو نہیں سکتا تھا اس نے اس کے کپڑے جلا دیے تھے وہ بلا اپنا بدلہ لیے اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی میں نے کہا تھا بالا اچھا اگر آپ نے مجھے ٹارچر کیا تو میں اس کا بدلہ لوں گی زہر خندق لہجے میں بولتے شنایا نے ماچس سے تیلی نکالی اور اسے جلاتے ہی اس وقت اس کے آگ لگی تیلی کو دیکھتے مغرور انداز میں اس کی وارڈروب کی جانب پھینک دی تھی مگر اس کے پھینکتے ہی پیٹرول پر آگ والی تیلی پڑتے وہ بھڑکتی آگ کی طرح آگے کی جانب آتی اس کی پوری وارڈروب کو اپنی لپیٹ میں لے گئی تھی شنایا نے اس کی پوری وارڈروب کو آگ لگا دی تھی جبکہ آج وہ پھر سے ٹوٹی تھی اسے آج پھر سے سہارے کی ضرورت تھی اس سہارے کی ضرورت تھی جو اس دنیا میں تھا ہی نہیں اسے شدت سے آج زرلین کی یاد آئی تھی کاش وہ آج ان سب میں ہوتی تو کچھ بھی ایسا نہ ہوتا جو ہو رہا تھا وارڈروب اب جلتا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے جلد اس کمرے میں دھواں ہی دھواں ہونے لگا شنایا نیچے کی طرف پھسلتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور ساتھ ہی ساتھ وہ ماضی کی یادوں میں ڈوبنے لگی تلخ ماضی یادگار ماضی درد بھرا ماضی اس وقت اس کے سامنے ماضی کا منظر کسی فلم کی طرح چلا تھا ماضی باہر گارڈن میں زرلین شاہ زاویان کے ساتھ بیٹھی کافی انجوائے کر رہی تھی جب شنایا دوڑتی اس کے پاس آئی زرلین سنو مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے تم میرے ساتھ چلو شنایا اس کے پاس آتے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچنے لگی اس کے چہرے سے چلکتی پریشانی واضح تھی ارے شنایا رکو تو صحیح کہاں لے جا رہی ہو میری زرلین کو اس کا ایک ہاتھ پکڑتے زاویان نے اسے روکا تھا آئی جانے دینا مجھے بات کرنی ہے زرلین سے شنایا روٹھا اور ترسا ہوا چہرہ بنا کر بولی تو زرلین نے چونک کر شنایا کی جانب دیکھا وہ اتنی ٹینس کیوں تھی آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کیوں جانے دوں ہم کافی پی رہے ہیں تم جاؤ یہاں سے زاویان نے اسے نظروں ہی نظروں میں جانے کو کہا جب اس نے منہ لٹکا کر زرلین کو دیکھا تھا زاویان جانے دینا اس کو بات کرنی ہے مجھ سے کافی ہم بعد میں پی لیں گے زرلین نے اس کو اترا ہوا منہ چہرہ دیکھ کر تعصب سے کہا اور مجھے بھی تو تم سے بات کرنی ہے تم جب بھی یہاں آتی ہو سارا دن اس کے ساتھ گزارتی ہو زاویان نے شکوہ کیا کیونکہ وہ واقعی زیادہ وقت شنایا کے ساتھ گزارتی تھی زاویان ایک بار میں بس بات سناؤں پھر میرا سارا وقت آپ کا زاویان کے گال کھینچتی وہ اسے بہلاتی وہاں سے اٹھ کر شنایا کے ساتھ چلی گئی کمرے میں آتے ہی شنایا ملک نے سب سے پہلے دروازہ بند کرتے اسے لاک کیا پھر شنایا کا ہاتھ پکڑتی وہ اسے بیڈ پر بٹھاتی خود اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی شنایا تم اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہو سب ٹھیک تو ہے اس کی پریشانی میں غرق چہرے کو دیکھ کر زرلین نے تشویش سے اسے گھورتے پوچھا تھا تو شنایا کی شکل تو رونے والی ہو گئی زرلین بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے بلکہ وہ شخص مجھے اور میری دوست کو بلیک میل بھی کر رہا ہے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے شنایا نے پریشانی سے چور لہجے میں کہا تو زرلین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا کیا مطلب شنایا کون بلیک میل کر رہا ہے تمہیں مجھے ساری بات بتاؤ تم زرلین تذبذب کا شکار ہوتے ہنوز انداز میں بولی تو شنایا نے جلدی سے بات کا آغاز کیا میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں اور روشی نے لاسٹ ویک اپنی میموری بک بنانے کے لیے اپنی کچھ فوٹوز شاپ سینٹر والے کو دی تھی دھیمی آواز میں بولتے وہ آدھی بات اسے بتاتی خاموش ہوئی تو زرلین عجلت میں بولی ہاں مجھے پتا ہے شنایا پھر کیا ہوا زرلین آگے کی بات جاننے کے لیے بے چین ہوئی تھی زرلین وہ لڑکا اصل میں شاپ سینٹر کا نہیں تھا ابھی کل ہی ہمیں پتہ چلا وہ ایک بلیک میلر تھا جو لڑکیوں کی تصاویر لے کر انہیں بلیک میل کرتا تھا شنایا بولتی گئی اور زرلین نے اپنے حیرت سے کھلے منہ پر ہاتھ رکھا تھا زرلین ہماری بھی تصاویر اس کے پاس تھی اس نے بری طرح سے ایڈٹ کر کے ہمیں بھیجی ہیں اب وہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے زرلین مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں شنایا نے بات کے آخر پر بے بسی سے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا شنایا وہ فوٹوز دکھاؤ مجھے زرلین کا دماغ ایک دم سے معاف ہوا یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ تو شنایا نے ڈریسنگ پر پڑے اپنے موبائل کو اٹھا کر گیلری اوپن کرتے سے وہ تصاویر دکھائی جسے اس شخص نے ایڈٹ کر کے اسے بلیک میل کرنے کے لیے بھیجی تھی شنایا نے وہ تصاویر اوپن کرتے اس کے سامنے کی تو زرلین کے تو ہوش ہی اڑ گئے اسے ایک پل کے لیے بھی ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ ایڈٹ کی گئی ہیں بلکہ وہ تصاویر دیکھنے میں بالکل اصل لگ رہی تھی زرلین نے اس کا موبائل پکڑتے دیکھا
شکل تو شنائے کی تھی مگر بغیر کپڑوں کے جسامت کسی اور کی لگائی گئی تھی، لیکن ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے تصاویر آگے کر کے اور بھی دیکھی، اس کی تو جیسے پوری دنیا ہی ہل گئی تھی۔ زرلین، وہ شخص مجھے دھمکا رہا ہے، بول رہا ہے اگر میں اور روشی اس سے ملنے نہیں گئی اور مخصوص رقم نہ لے کر آئی تو وہ ان فوٹوز کو میڈیا میں اپلوڈ کر دے گا۔ زرلین، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زرلین، وہ فوٹوز میڈیا میں اپلوڈ نہیں ہونی چاہیے۔ زرلین، مجھے ماما کی وجہ سے سارا میڈیا جانتا ہے، میری عزت خراب ہو جائے گی اور ماما کی ریپوٹیشن۔ تصاویر تو نقلی ہی ہیں مگر کہیں سے نہیں لگ رہا، مگر کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا۔ زرلین، روشی کی فیملی بہت اسٹرکٹ ہے، اگر انہوں نے یہ سب دیکھ لیا تو اس کا تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ شنائے کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی جب زرلین کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اب کیا کرے۔ شنائے نے بھی ابھی تک انڈسٹری میں قدم نہیں رکھا تھا، مگر پھر بھی یاسمین بیگم کی وجہ سے ان کی ساری فیملی کو وہ سب لوگ جانتے تھے، لیکن اسے خود سے زیادہ روشی کی فکر تھی جس کی زندگی پہلے ہی اتنی تنگ تھی۔ ان سب چیزوں کے بعد وہ اپنی دوست کو کہیں کھو نہ دے۔ شنائے، تم فکر نہیں کرو، ہم کچھ حل نکال لیں گے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، اگر زاویان سے بات کر کے دیکھ لیں، ویسے بھی زاویان پولیس میں جوائننگ کرنے والے ہیں، وہ اچھے سے اس معاملے کو ہینڈل کر لیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور بات بھی ختم ہو جائے گی۔ زرلین کو اس وقت جو ٹھیک لگا اس نے بولا، مگر شنائے کو یہ منظور نہیں تھا۔ پہلے تو اس کی گندی پکچرز وہ ڈوب نہ مرتی اپنے بھائی کے سامنے، اور دوسری بات وہ شخص اسے بول چکا تھا اگر ہوشیاری دکھائی تو وہ اپنے دوست کو بول کر ان کی ساری فوٹوز اپلوڈ کروا دے گا، کیونکہ اس کا کہنا تھا وہ فوٹوز اس کے دوست کے پاس بھی ہیں، جو کہ دراصل جھوٹی بات تھی، ان کی فوٹوز بس اس کے پاس ہی تھی۔ نہیں زرلین، بھائی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ شخص شارپ مائنڈ ہے، اگر میں نے کسی کو انوالو کیا تو وہ فوٹوز کسی اور کو دے کر میڈیا پر اپلوڈ کروا دے گا، اور زرلین ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا شنایا، تو تم مجھے بتاؤ ان کی شاپ کدھر ہے، میں اپنے طریقے سے وہاں چھاپا پڑوا دوں گی۔ زرلین، وہ بہت شاطر ہے، وہ شاپ نہیں اوپن کرتا، اس نے اپنا سارا راستہ صاف کر لیا ہے اور ہمیں پھنسا دیا ہے، اب ہمیں بلیک میل بھی کر رہا ہے۔ ابھی شنایا بے خودی میں بول رہی تھی جب اس کا موبائل رنگ ہوا اور کسی ان نون نمبر سے میسج آیا۔ اپنے موبائل کو ہاتھ میں پکڑے اس نے دیکھا، اسی بلیک میلر کا میسج تھا جو اسے 30 لاکھ روپے لانے کو بول رہا تھا۔ زرلین، وہ 30 لاکھ لانے کو بول رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم خود ملنے آئے اسے، وہ بتا رہی تھی جب اسے دوبارہ سے میسج ریسیو ہوا، اس میں مخصوص جگہ کی لوکیشن تھی۔ نہیں شنایا، تم لوگ اسے ملنے نہیں جاؤ گی، وہ شخص اتنا گر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو زرلین ہم کیا کریں، اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اس بار شنایا کی آنکھوں سے آخرکار گرم جال بہہ ہی گیا۔ زرلین، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ ہم لوگ اسے پکچر دیتے اور نہ آج ایسا ہوتا۔ شنایا اپنی ہتھیلیوں میں چہرہ دیے رونے لگی تو زرلین نے آگے ہو کر اسے اپنے ساتھ لگاتے دلاسا دیا۔ شنایا پلیز رو مت، تمہاری غلطی نہیں ہے، ساری غلطی اس بغیرت شخص کی ہے جو کام کے نام پر ایسے لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، میں کبھی بھی بات تم پر یا تمہاری دوست پر نہیں آنے دوں گی، بلکہ ضرورت پڑی تو میں تمہاری غلطی بھی اپنے سر لے لوں گی، بس پلیز تم رو نہیں۔ زرلین نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ لیکن زرلین، اب ہم کیا کریں گے، پیسوں کا ارینج تو میں کر لوں گی، مگر اس سے ملنے کیسے جاؤں؟ شنایا نے اس وقت خود کو بے بسی کی آخری حد تک پہنچتے محسوس کیا تھا۔ شنایا، تم اس سے ٹائم پوچھو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اس کے بولنے پر شنایا نے اس سے وقت پوچھا جو کہ رات کے 7 بجے کا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بالاج کو بولتی ہوں، میں آج تمہارے پاس ہی رکوں گی، پھر ہم جائیں گے اور پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے، زرلین نے کچھ سوچتے اٹل لہجے میں کہا، جبکہ شنایا کا خرافات دماغ تو آج کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ 5 کے قریب سیاہ حویلی والوں کو شاپنگ کرنے کا بولتی وہ دونوں حویلی سے گاڑی لے کر نکل گئی تھی۔ جب زاویان نے انہیں بہت کہا کہ وہ لے جاتا ہے، مگر وہ پرسنل شاپنگ کا کہہ کر بولتی وہاں سے چلی گئی تھی، اور آپ راستے سے روشی کو لیتی وہ مخصوص ہوٹل کے سامنے گاڑی روکتی ساری پلاننگ کرنے لگی۔ شنایا، پہلے صرف میں اندر جاؤں گی، تم لوگ ساری تیاری سے باہر کھڑی رہو گی، ٹھیک ہے؟ زرلین نے پیچھے دیکھتے ان دونوں کو کہا تو ایک ساتھ ان دونوں نے اپنا سر ہلایا۔ وہ صرف تمہیں دھمکا رہا ہے کہ وہ فوٹوز کسی اور کے پاس بھی ہیں، جبکہ تم لوگوں کی فوٹوز بس اس کے پاس ہی ہیں، اور میں ڈیلیٹ کروانے کی پوری کوشش کروں گی، لیکن ان سب میں تم دونوں کا بھی مین رول ہے، یاد ہے؟ ریکارڈنگ کو آن رکھنا تاکہ کل کو ہمارے پاس اس کے خلاف ثبوت بھی ہو، اور ایک بات یاد رکھنا، تم دونوں ایگزیکٹ ٹائم پر ایکشن کرنا، ٹھیک ہے؟ چلو اندر۔ زرلین نے انہیں اچھے سے سمجھا دیا اور وہ تینوں اندر کی جانب بڑھتی پورے 7 بجنے کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی 7 بجے ان تینوں نے شخص کو ہوٹل میں اندر جاتے دیکھا تو زرلین شاہ خود کو کافی حد تک کمپوز کرتی، اس کے جانے کے پورے 5 منٹ کے بعد ہاتھ میں بیگ کو پکڑے چلتی روم نمبر 140 کے پاس آتی دروازہ بجا گئی تھی۔ زرلین کے پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی دروازے کے دائیں بائیں جانب کھڑی ہو گئی تھی۔ زرلین نے دروازہ بجایا تو اسی وقت دروازہ کھلا اور اس شخص نے اپنے سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھا
جو کرتا پاجامے میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے اپنے ارد گرد چادر پھیلائی تھی، جبکہ شنایا روشی نے بھی سیم ویسے ہی کر رکھا تھا۔ اس شخص نے ناسمجھی سے زرلین کو دیکھا۔ جب زرلین تھوڑا سا اندر کی جانب ہوتی ہلکا سا مسکرائی، پھر اچانک اپنی اونچی ہیل والی سینڈل سے پاؤں مڑ جانے کی صورت میں اگلے ہی لمحے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور جھولتی ہوئی اس شخص کے باہوں میں گر گئی۔ وہ شخص فوراً سے زرلین کو سنبھالتا اس کی جانب جھکتا دروازے کی سمت اپنا رخ کر گیا تھا۔ جب شنایا اور روشی اس بات کا فائدہ اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی، دبے دبے قدم اٹھاتی فوراً سے جا کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ اوہ سوری، میرا پیر پھسل گیا، زرلین ایک ادا سے بولتی اس کی باہوں سے نکلتی۔ صحیح ہو کر کھڑی ہوئی تو اس شخص نے لا علمی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ اس شخص نے اپنے شانے اچکائے جب زرلین اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہنسی تھی۔ ارے ہماری اتنی قسمت کہاں جو آپ ہمیں جانیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ زرلین اداکاری کرتی سی انداز میں بولی تھی جیسے اس شخص کو بہت پہلے سے جانتی ہو۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو میرا نام تو آپ جانتی ہوں گی، وہ شخص مسکرا کر بولا، پھر اسے زرلین افیکٹ کرنے لگی۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، یہ تو زرلین کا افیکٹ تھا۔ وہ جس کسی سے بھی ملتی تھی اپنی کشش کی بدولت وہ سیدھا لوگوں کے دلوں پر وار کرتی تھی۔ کیوں نہیں شیخ عالم، اب کیا ساری کی ساری باتیں دروازے میں کھڑے ہو کر کریں گے؟ زرلین کے دل میں تھوڑا سا خوف بھی تھا، مگر اس کا کانفیڈنٹ اس خوف کو دبا گیا تھا۔ ارے کیوں نہیں، آئے نا اندر آئیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس شخص نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ادب سے اسے اندر آنے کو کہا۔ جب وہ مسکرا کر اندر آتی بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ شخص دروازہ لاک کرتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ میں جان سکتا ہوں آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ جی بالکل، آپ جان سکتے ہیں، میں نے 2 ہفتوں پہلے آپ کو مال میں دیکھا تھا۔ بس اس دن سے میں آپ کے خواب دیکھنے لگی، پھر دوبارہ مجھے کبھی آپ نظر نہیں آئے، اور آج آپ کو ہوٹل میں دیکھ کر میں ریسیپشن سے آپ کا نام پوچھ کر آپ سے ملنے آ گئی۔ زرلین نے زبردست کہانی بنائی تو شنایا اور روشی اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی۔ اچھا تو دل کی بات ہے۔ اس نوجوان شخص نے اپنی شخصیت کو مزید اس پر اجاگر کرنے کے لیے اپنی شرٹ کا بٹن کھولا تو زرلین کا اسی وقت حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں میں آپ کو پسند آئی ہوں، کیونکہ میں ہوں ہی ایسی، زرلین نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے شوخ چنچل انداز میں کہا تو اس کی اس حرکت پر اس شخص نے ایک آبرو اچکاتے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یاری تو تم بہت ہو، لیکن میں ابھی تمہیں جانتا نہیں ہوں۔ تو بڑھائے نہ جان پہچان، روکا کس نے ہے؟ اچھا چلو پھر تھوڑا پاس تو آؤ۔ اس شخص نے زرلین کا ہاتھ پکڑتے سے اپنے پاس کیا۔ جب زرلین کا سمجھاتی اس کے ہاتھ چھڑواتی، اس کی توجہ دوسری جانب کر گئی تھی۔ ارے اپنا نمبر تو پہلے دے دینا، ورنہ ہم پھر کہیں کھو نہ جائیں۔ زرلین نے فوراً سے اسے بولتے اس کی توجہ موبائل کی جانب دلوائی تو وہ شخص اپنی جیب سے موبائل نکال گیا تھا۔ لو لکھو اپنا نمبر، میں ابھی میسج کرتا ہوں۔ لڑکی کو خود پر لٹو ہوتے دیکھ وہ شخص تو خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ زرلین نے اپنا موبائل پکڑا جب اسے ایک دم سے بہت بری طرح سے کھانسی ہونے لگی۔ اسے اچانک سے اس طرح کھانستے دیکھ کر وہ شخص اس کے پاس سے اٹھا، سائڈ ٹیبل سے ڈرنک کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھا تھا، پھر اسے گلاس پکڑاتا اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا، اسی لیے شخص نے جلدی سے اسے سافٹ ڈرنک کا گلاس پکڑا دیا تھا، جس کے 2 سپ لینے کے بعد زرلین اس کی جانب کولڈ ڈرنک کا گلاس بڑھاتی دوبارہ سے کھانسنے لگی، جس کی بدولت اس کے ہاتھ میں موجود گلاس لڑکھڑاتا اس شخص کے کپڑوں میں پوری ڈرنک انڈیلتا گیا۔ اس کے کپڑے گندے ہو گئے تھے۔ آئی ایم سو سوری، آپ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں میری وجہ سے۔ زرلین فوراً سے اٹھ کر اس کے کپڑے جھاڑنے لگی جہاں ڈرنک اپنا داغ چھوڑ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ وہ شخص اپنی شرٹ جھاڑتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا تو اس بات کا فائدہ اٹھاتے زرلین نے 1 سیکنڈ سے پہلے گیلری کو اوپن کرتے جلدی سے ان کی تصاویر گیلری سے اور ریسائیکل بن سے ڈیلیٹ کی تھیں، اور ان کی پہلی والی فوٹوز بھی وہ جلدی سے ڈیلیٹ کر گئی تھی۔ پھر شنایا کا نمبر ڈیلیٹ کرتے اس نے فوراً سے سیٹنگ میں جاتے اس کا پورا موبائل ریسیٹ کر دیا۔ اس نے 1 منٹ سے پہلے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بنٹے نکالے، واش روم کے دروازے کے باہر پھینک دیے، اور شنایا روشی کو ریڈی رہنے کو کہا۔ روشی تو ریکارڈنگ کر رہی تھی، جبکہ شنایا نے اپنے ہاتھ میں موجود پکڑے سرخ مرچ کے پیکٹ کو دھیرے سے پہلے ہی کھول لیا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ جیسے ہی شخص باہر آیا تو اس کے باہر قدم رکھتے ہی ان بنٹوں کی وجہ سے اس کا پیر پھسلا اور وہ دھڑم کی آواز سے زمین بوس ہوا۔ تو اتنی دیر میں شنایا صوفے کے پیچھے سے نکلتی، اپنے ہاتھ کی مٹھی میں سرخ مرچوں کو پکڑے اپنے ہاتھ کو اچھے سے اس کے چہرے کے پاس لا کر کھولتی۔ تیز مرچیں اس کی آنکھوں میں ڈال گئی تھی۔ دفعتاً اس شخص کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہے لڑکی، یہ تمہاری چال تھی؟ کہا بھی تھا ہوشیاری مت کرنا ورنہ میں تیری فوٹوز میڈیا میں اپلوڈ کر دوں گا۔
وہ شخص کراہتے ہوئے اٹھنے لگا۔ شنایا نے سرخ مرچوں کو دوبارہ سے اس کی آنکھوں میں پھینکا تو وہ اس بار چلانے لگا، تمہیں کیا لگا تھا؟ تم ہم لڑکیوں کو بلیک میل کر لو گے اور ہم بیچاریاں کچھ بھی نہیں کر سکیں گی؟ شنایا نے کرب سے اس شخص کو دیکھتے کہا جو زمین پر گرا ہوا تھا، اس کی جلتیاں اور اپنی جلتی آنکھیں مسل رہا تھا۔ تجھے میں چھوڑوں گا نہیں لڑکی، تیری گندی فوٹو بنا کر میں میڈیا میں اپلوڈ کر دوں گا، پھر تو کچھ نہیں کر سکے گی۔ مجھے شکست دے کر تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اس شخص سے اب بولا نہیں جا رہا تھا۔ جب وہ سہارا لے کر اٹھتا، اپنی جلتی آنکھوں کو رگڑتا ان کی جانب بڑھاتا، میرا تو کام یہی ہے، لڑکیوں کو بلیک میل کرنا، میں تم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، زرلین نے سائڈ ٹیبل سے آواز اٹھاتے دھڑلے سے اس کے سر پر مارا۔ وہ چلتا ہوا دوبارہ سے اپنے سر کو پکڑتا، بلند چیخ مارتا، زمین بوس ہو گیا تھا۔ اب تو نے جو کرنا تھا تو نے کر لیا۔ پکچر اور سارا ڈیٹا میں ڈیلیٹ کر چکی ہوں اور تیرا بندوبست بھی میں بہت جلدی کر دوں گی، زرلین بولتے اس کا موبائل بیڈ پر پٹکتی۔ شنایا اور روشی کا ہاتھ تھامتی، ایک لمحے میں اس کمرے سے نکلتی، پھر ہوٹل سے نکلتی، اپنی گاڑی میں بیٹھتی، اسے سٹارٹ کرتی، اپنی منزل کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زرلین میں بتا نہیں سکتی تم کتنی اچھی اور عقل مند ہو، تم نے کتنی آسانی سے یہ سب کر لیا، ورنہ ہم دونوں میں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی، شنایا نے داد دینے والے انداز میں کہا۔ تو ڈرائیو کرتی زرلین مسکرائی تھی۔ شنایا تم بھی کر سکتی تھی مگر تم ڈر رہی تھی، اگر تم ایسے ہی ڈرتی رہی تو کل کو وہ شخص تمہیں بلیک میل کیا جاتا اور تم کچھ کر نہیں پاتی۔ لیکن زرلین تم نے سچ میں کمال کر دیا، اور جو اس وقت ایکٹنگ کی تم نے، سچ میں یار تم بہت بہادر ہو۔ شنایا واقعی اس سے آج متاثر ہوئی تھی، وہ ہمیشہ سے اس کے لیے ہر مسئلے حل کرتی آئی تھی۔ ہاں بہادر تو میں ہوں، بس تمہارے بھائی کے سامنے بیگی بیلی بن جاتی ہوں۔ زرلین نے بولتے کہکا لگایا تو وہ دونوں بھی کھل کر ہنسی تھی، کیونکہ زرلین زاویان سے نہ جانے کیوں بہت ڈرتی تھی، بلکہ زاویان سے نہیں، اس کی ڈرونی حرکتوں سے۔ انہوں نے یہ کام بہت آسانی سے کر لیا تھا، مگر زرلین جو دلدل اپنے لیے کھود آئی تھی اس سے تو بے خبر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی ایک غلطی اس کے مستقبل کو تباہ کرنے والی ہے، اس سے سب کچھ چھیننے والی ہے۔ لڑکیاں کر تو بہت کچھ سکتی ہیں، مگر انہیں ہر موڑ پر ایک مضبوط سہارے، ایک مرد کی ضرورت پڑتی ہے جو انہوں نے محسوس نہیں کیا تھا۔ بس یہی ان کی غلطی تھی جس کا خمیازہ اب غلطی سے زرلین کو بھگتنا تھا۔ ماضی کا سکتہ جیسے ہی ٹوٹا تو اسی وقت زمین بوس ہوتی وہ بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ آگ لگ جانے سے اور دروازہ بند ہونے کی صورت میں کمرے میں اتنا دھواں اور سفوکیشن ہو گئی تھی کہ وہ کھانستی زرلین کو یاد کرتی، کب اپنے حواسوں سے بیگانہ ہوئی اسے پتہ نہیں چل سکا۔ زرلین کو سوچتے وہ ہمیشہ اتنا سٹریس لیتی تھی جس کی وجہ سے اس کا دماغ معاف ہونے لگتا تھا اور وہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بالاچا کی ساری وارڈروب اب جل چکی تھی، شعلوں کی مانند بھڑکتی آگ آگے کی جانب بڑھنے لگی اور پردوں کو اپنے لپیٹ میں لے گئی اور پھر آہستہ آہستہ پورے کمرے میں پھیلنے لگی۔ اس دوران اس کمرے کے پاس سے کوئی بھی نہیں گزرا تھا۔ جب نہانشا اپنے کمرے سے نیچے کی جانب جانے کی گرج سے نکلی تھی، مگر اپنے ساتھ بالاچا کے کمرے سے دھواں نکلتے دیکھ وہ بھاگتی ہوئی ان کے کمرے کے پاس آتی، ایک جھٹکے میں دروازہ کھولتی چلانا شروع ہو گئی تھی۔ لالا 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 اوپر آئیں، لالا شنایا، لالا آگ لگ گئی ہے، جلدی آئیں لالا جلدی آئیں، شنایا بے ہوش ہو گئی ہے، لالا آگ لگ گئی ہے۔ نہانشا چیختی چلاتی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے کھڑے بالاچا کو فائل سائن کرتے دیکھتی ایک ہی سانس میں بولتی گئی تھی، جبکہ بالاچا کی سماعتوں سے جیسے ہی شنایا اور آگ کے الفاظ ٹکرائے اسی وقت وہ فائل کو وہاں پھینکتا دوڑتا ہوا اوپر کی جانب بڑھنے لگا، اور اس کے ساتھ کھڑے ابدار صاحب بھی نہان کی بات سنتے اس کے پیچھے لپکے تھے۔ زارا بیگم اور چچی جان بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئی تھی تو بالاچا ایک دم سے جنونی انداز میں دوڑتا اپنے کمرے میں پہنچتے نہان کو شنایا کے پاس دیکھ کر وہ جلتے کمرے پر نظر ڈالتا، نہان کو بھی کھانستے دیکھ کر اسے شنایا سے پیچھے کرتا باہر جانے کو بولتا، شنایا کے پسینے میں شرابور وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتا، اس کی غیر تر ہوتی حالت پر باہر کی جانب بڑھتا ابدار صاحب کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بابا فائر بریگیڈ والوں کو کال کریں جلدی، اور نہان تم لیڈی ڈاکٹر کو کال کرو جلدی، شنایا کی حالت کافی خراب ہو رہی ہے جلدی کرنا۔ بے خودی کے عالم میں چیخ چیخ کر بولتے بالاچا اس کی حالت کو دیکھ کر پاگل ہوتا دھاڑنے لگا، تو ابدار صاحب اور نہان نے جلدی سے کال ملائی۔ اتنی دیر میں چچا جان وہاں آتے ملازموں کے ساتھ مل کر اس آگ کو روکنے لگے جو ان کا پورا کمرہ اپنی لپیٹ میں لے گئی تھی۔ ہائے میرے خدایا، آگ کیسے لگ گئی، کیسی منحوس لڑکی ہے یہ، کل سے آئی ہے اور کچھ نہ کچھ ہوئے جا رہا ہے۔ ان کے کمرے کے اندر جھانکتی چچی جان نخوت سے بولتی،
بالاچا کے بازو میں جھولتے شنایا کے وجود کو زیر خندق لہجے میں دیکھنے لگی۔ صحیح کہا تھا کسی نے، بہو ایسی ہو تو گھر میں صرف تباہیاں مچتی ہیں۔ چچی جان تو بس شروع ہو گئی تھی جب بالاچا بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتا۔ ان کی باتوں سے تنگ آتا شنایا کو لیے نیہان کے کمرے کی جانب گیا تھا، ورنہ اسے اس وقت چچی جان پر ڈھیروں غصہ آیا تھا، جو موقع اور حالات کو تو دیکھتی نہیں تھی، بس بولے ہی چلی جاتی تھی۔ بالاچا اسے نیہان کے بیڈ پر لٹاتا، اپنی جیب سے رومال نکالتا، اس کے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرنے لگا۔ اس کی سلو چلتی نبض کو محسوس کرتا، پانی کا گلاس اٹھا کر چند قطرے کے چہرے پر پھینکے تھے۔ شنایا اٹھو شنایا، بالاچ نے فکر مندی سے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا۔ جب تقریباً 2 ہی منٹ کے بعد ڈاکٹر بھی آ گئے اور فائر بریگیڈ والوں نے اس کمرے کی آگ کو بجھا دیا تھا، مگر اس کا کمرہ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے نیہان کو اچھے سے چیک کیا اور اب بالاچ کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ آپ کی وائف کسی سٹریس میں تھی؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو بالاچ ایک پل کے لیے خاموش ہو کر اپنا سر نفی میں ہلا گئے تھے۔ آپ کی وائف نے اپنے ذہن پر بہت زیادہ پریشر ڈالا، جس کی وجہ سے ان کا برین بریک ہوا اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے شاید کوئی سٹریس بہت زیادہ لیا، جس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ میں نے میڈیسن تو لکھ دی ہے، مگر آپ خیال رکھیں کہ یہ دوبارہ سٹریس میں نہ جائے۔ میں نے انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے، یہ جتنی دیر پرسکون رہیں گی ان کی حالت اتنی ہی زیادہ بہتر ہوگی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن کا صفحہ اس کی جانب بڑھایا اور بالاچا کو تاکید کرتے وہ چلے گئے۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ شنایا نے ٹینشن کس بات کے لی ہے، اپنے کپڑے جل جانے کی وجہ سے یا پھر اس USB کی وجہ سے۔ ڈاکٹر نے اسے بھرپور نیند لینے کو کہا تھا، اسی لیے بالاچا تب سے اس کے پاس بیٹھا بس اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور انتظار کرنے لگا کب وہ ہوش میں آئے اور اس سے بات کرے۔ پوری رات اس کی ایسے ہی گزر گئی، لیکن شنایا ہوش میں نہیں آئی۔ مشائم کی کچھ حالت سنبھلی تو زاویان ملک صبح ہوتے ہی اسے اپنے ساتھ لیے حویلی آ گیا، جہاں جانے سے مشائم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن حویلی میں جاتے ہی انٹرنز کو پار کرتے، حال میں ایک ساتھ قدم رکھتے صوفے پر برجمال شاسمین بیگم اور آبدار صاحب کو دیکھتے، ان کے ہوش اڑ گئے تھے اور خوف میں غرق چہرے پر نظر ڈالتے اس نے آگے بڑھتے اگلی نظر جب LED پر ڈالی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ یہ کیا دیکھ رہا تھا، اسے ایک پل میں کچھ سمجھ نہیں آئی، جبکہ نیوز میں چلتی ویڈیو زاویان ملک کو بھی خوف میں غرق کر گئی تھی۔ اس کا اس وقت پورا فوکس LED پر چلتی نیوز پر تھا۔ جی تو ناظرین، آپ سب دیکھ سکتے ہیں لاہور کی مشہور یونیورسٹی جس پر اس وقت دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا ہے، ہر طرف افراتفری مچی ہے۔ یونی کے بچے اپنی جانیں بچاتے بھاگ رہے ہیں، لیکن دہشت گردوں نے بہت فائرنگ کر دی ہے۔ اس وقت ہر اسٹوڈنٹ کی زندگی خطرے میں ہے۔ فورس ٹیم اور پولیس آفیسر یونی کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، لیکن دہشت گردوں کا گروپ ہر طرف پھیل گیا ہے۔ امید ہے سب اسٹوڈنٹس کی زندگی بچا لی جائے گی، مگر دعا کی اشد ضرورت ہے۔ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر، مزید دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ اینکر نیوز بول کر خاموش ہوئی تو زاویان نے ابدار صاحب سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ بابا شہزل، بابا وہ یونیورسٹی گیا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد زاویان ملک کی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، جب ابدار صاحب نے ہونک چہرے سے اپنے سر کو اس بات میں لایا۔ شاسمین بیگم کی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ سب سن کر ان کا لاڈلا بیٹا جس نے کبھی ایسی کوئی ایسی سچویشن فیس نہیں کی تھی، وہ خود کو کیسے بچائے گا؟ ابدار صاحب نے جیسے ہی اس بات میں سر ہلایا تو اسی وقت زاویان آندھی طوفان کی طرح پیچھے کی جانب قدم لیتا باہر دوڑ لگا گیا تھا تو شاسمین بیگم آنسو بہاتی اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تھی، لیکن انجان کھڑی مشائم کو اس کنڈیشن میں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ صبح 10 کے قریب جیسے ہی شنایا نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے پوری حویلی کے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا پایا۔ بس نیہان شاہ ان میں نہیں تھی، کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ وہ چھٹی کر لیتی ہے۔ پھر شنایا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، مگر بالاچ نے اسے بے فکر ہو کر یونیورسٹی جانے کو کہا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے ایک ایک چہرے کو دیکھتے شنایا نے اٹھنے کی کوشش کی، جب زارا بیگم اس کے قریب ہوتی اسے اٹھانے کے لیے اس کی مدد کرنے لگی۔ ان کا سہارا لے کر وہ بیڈ پر صحیح ہو کر بیٹھی، اب بالاچا کی خونخوار نظروں سے اسے گھورتے چہرے پر ڈال گئی تھی، جو اس وقت بالکل اس کے سامنے کھڑا اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے شاید کسی الجھن کا شکار تھا۔ ایک تو وہ پوری رات سویا نہیں تھا اور اوپر سے اسے نہ جانے کیوں کچھ برا ہونے کا احساس ہونے لگا۔ زارا بیگم، التمش صاحب اور چچا جان اور چچی جان سبھی اس کے کمرے میں موجود تھے۔ بیٹا، میں نے آپ کے لیے سوپ بنایا ہے، آپ پی لو، پھر دوائی بھی کھانی ہے۔
زہرا بیگم پیار سے بولتی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے بال سہلاتی بولی تو شنایا نے فقط ہلکا سا مسکراتے اپنے سر کو اسبات میں جنشی دی۔ لیکن چچی جان نے زہرا بیگم کے اس انداز پر انہیں کوفت سے گھورا تھا۔ بھابھی وہ کوئی بچی نہیں ہے، اپنا خیال رکھنا اچھے سے جانتی ہے، بلکہ بہت اچھے سے جانتی ہے۔ تو آپ اس سے صرف یہ پوچھیں کہ بلاج کے کمرے میں آگ کیسے لگ گئی۔ چچی جان تو کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی پھر شنایا کو روسٹ کرنے کا۔ شنایا نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر آئے بکھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ بیٹا آپ کمرے میں تھی نا جب آگ لگی؟ وہ آگ کیسے لگ گئی، آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر بولتے زہرا نے اس کے فارمل چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ تو شنایا نے اسی وقت بالاج کی جانب دیکھا جو نہ جانے کیوں آج اتنا خاموش تھا۔ بتا نہیں سکتی، بتانا ہی پڑے گا اسے۔ ایک تو حویلی کا کمرہ جلا دیا پورے کا پورا، اور اب کچھ بول بھی نہیں رہی۔ شنایا کو خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بول پڑی۔ تو اس بار چچا جان نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں سخت نظروں سے دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہتے ہوں تم خاموش رہو۔ شنایا بیٹا بولو نا، کیا ہوا تھا؟ زہرا بیگم نے دوبارہ سے تشویش انداز میں پوچھا تو اس بار شنایا کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ وہ اب انہیں کیا بتاتی کہ اس نے جان بوجھ کر بدلہ لینے کے لیے اس وارڈروب کے ساتھ اس کا کمرہ تک جلا ڈالا تھا۔ پھر 2 ہی منٹ سوچنے کے بعد اس نے سچ بولنے کی ٹھان لی۔ ابھی وہ سچ بتانے کے لیے اپنا منہ کھولتی جب اسی وقت بالاج شاہ مغرور انداز میں چلتا اس کے قریب آتا، کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتا سپاٹ لہجے میں بولنے لگا، شنایا سے غلطی سے میرا کمرہ جل گیا۔ بالاج شاہ اب اپنے ہاتھ اپنے چوڑے سینے پر باندھتا، ایک ابرو جھکا کر اس کی ہیزل گری آنکھوں میں اپنی براؤن آنکھیں گاڑتا۔ اسے سوچنے پر مجبور کر گیا تھا کہ وہ طنز کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے۔ وہ اپنا کمرہ دیکھنے سے سمجھ گیا تھا کہ وار کس جانب سے اور کیوں کیا گیا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شنایا نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی وارڈروب جلائی ہوگی۔ شنایا نے خود کمرہ نہیں جلایا، بلکہ اس سے جل گیا تو اس میں اب اس کی غلطی تو نہیں تھی۔ غلطی تو کمرے کی ہوئی تھی جو اس کے ہاتھوں سے جل گیا تھا۔ بالاج شاہ تندہی سے بھرے لہجے میں بولتا، شنایا کو کشمکش میں ڈبونے لگا جو سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ آخر کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن بالاج بیٹا ایسے کیسے کمرہ جل سکتا ہے؟ کچھ کیا ہوگا تو کمرہ جلا ہوگا نا، خود ہی سے تو کمرہ نہیں جلتا۔ شنایا طنز کرتے پیچھے کہاں رہتی تھی؟ چچی جان مجھے لگتا ہے یہ میرا اور شنایا کا معاملہ ہے تو بہتر ہے میرے علاوہ اس سے کوئی سوال نہ کرے۔ چچی جان کا بار بار شنایا کو طنز کرنا نہ جانے کیوں بالاج شاہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ لڑائی اس کی تھی شنایا سے، وہ نہیں چاہتا تھا کوئی تیسرا بندہ آ کر جلتی پر تیل کا کام کرے۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتا جب بالاج کا موبائل رنگ ہوا اور یونیورسٹی کی جانب سے آئی کال کو دیکھتے وہ بنا سوچے سمجھے جلدی سے پک کر گیا تھا۔ موبائل کو کان سے لگاتے دوسری جانب یونیورسٹی کی ہیڈ گھبراتی آواز میں چند فکرے سنتے بالاج کی آنکھیں ٹرانس کی کیفیت میں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا بولا جا رہا تھا، لیکن بالاج کے تاثرات دیکھ کر تو وہ سب ڈر چکے تھے۔ پھر اگلے ہی لمحے بالاج شاہ غائب دماغی سے فوراً سے مڑتا، دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا، جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگا، جبکہ اسے اتنے پریشان اور ہلچلی میں باہر کی جانب جاتے دیکھ کر سبھی فکرمند ہوئے تھے اور التمش صاحب اور چچا جان انہیں پرسکون رہنے کا بولتے بالاج کے پیچھے گئے تھے۔ یونیورسٹی میں ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی، ہر کوئی اپنی جان بچاتا بھاگ رہا تھا۔ لاسٹ سیمسٹر کی پوری کلاس خالی تھی، وہ سب ہی بیک ڈور سے چھپتے ہوئے باہر کوریڈور کی جانب بڑھ گئے تھے، جب اچانک سے شہزل ملک کے ذہن میں نہان شاہ کا خیال آیا جو ان کے پورے گروپ میں شامل نہیں تھی۔ اگر وہ ان کے ساتھ نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ شہزل ملک نے حواس اڑے چہرے سے اچھی طرح ارد گرد نظر دوڑائی۔ نہان شاہ کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ یہاں ہوتی تو اسے ملتی نہ۔ گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی، چیخو پکار ہو رہا تھا، سب بھاگ رہے تھے۔ یک لہجہ کو شہزل ملک حمائل خانزادہ کے ساتھ چلتا ایک دم سے رکا۔ وہ کیوں اکیلا بھاگ رہا تھا؟ نہان یہاں نہیں تھی، اسے نہان کو ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ کہیں سے کچھ ہو تو نہیں گیا، کہیں وہ ان کے قبضے میں تو نہیں آ گئی۔ ایک ساتھ بے شمار سوال شہزل کے ذہن میں گردش کرتے جب اسے ایک جگہ پر رکتے دیکھ کر حمائل نے اس کا بازو پکڑ کر اسے چلنے کا بولا۔ شہزل رک گیا ہے، چل جلدی چل۔ حمائل نے اس کا بازو پکڑے کھینچا تھا لیکن اس نے ایک اور بھی قدم آگے کو نہیں لیا، فوراً سے پہلے اپنی سوچوں سے نکلتا حمائل کی جانب بڑھا تھا۔ نہیں حمائل، وہ نہان نظر نہیں آ رہی مجھے، وہ پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ شہزل کو خود نہیں سمجھ آئی کہ نہان شاہ کے لیے وہ ایک دم سے اتنا فکرمند کیوں ہونے لگا۔ شہزل تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اپنی جان بچانی ہے یا نہیں؟ تجھے پتہ بھی ہے ان لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، وہ کسی کو بھی دیکھ کر فائر کر سکتے ہیں، تو سمجھ کیوں نہیں رہا؟ اپنی جان بچا اور چل یہاں سے۔
ہمائل لگاتار آتی فائرنگ کی آواز پر اس کا بازو دباتے کھینچتے عجلت میں کہنے لگا، لیکن شہزل کی تو سوئی نیہان پر اٹک چکی تھی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، کہیں نیہان کو کچھ نہ ہو جائے۔ مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا، تو چھوڑ مجھے، تجھے جانا ہے تو جا، مگر مجھے مت روک۔ شہزل نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اسی وقت وہاں سے نکلتا پیچھے کی جانب مڑتا نیہان کی تلاش میں چلا گیا۔ لیکن ہمائل اپنے جگری یار کو یوں ہی تو نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہ جانتا بھی تھا کہ شہزل نے ایسی سچویشن کبھی ہینڈل نہیں کی، لیکن پھر بھی وہ نیہان کو بچانے کے لیے چلا گیا۔ تو یہ دیکھ کر ہمائل اسی وقت سوچے بنا اس کے پیچھے پیچھے لپک پڑا، سیکنڈ فلور کے دیوار کے ساتھ چپک چپک کر چلتے۔ شہزل نے ایک نظر آگے اور ایک نظر پیچھے رکھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر نیہان کلاس میں نہیں ہے تو وہ ضرور لائبریری میں ہوگی، کیونکہ وہ زیادہ تر وہیں پر پائی جاتی تھی۔ شہزل سیکنڈ فلور سے گزرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا جب اسے سامنے سے آتے دو آدمی نظر آئے، جو کالے کپڑے پہنے منہ کو چھپانے کے لیے کالا ماسک لگائے تھے۔ ہاتھوں میں رائفل پکڑے وہ اوپر کی جانب چڑھ رہے تھے۔ جسے دیکھ کر شہزل سیڑھیوں کے ساتھ موجود کلاس میں انٹر ہوتا، دھیرے سے اس کا دروازہ لاک کرتا ونڈو کی جانب آ گیا تھا جو پہلے سے ہی کھولی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس آتے باہر دیکھا جہاں ہر طرف آدمی ہی آدمی پھیلے تھے، جبکہ سامنے موجود بلاک کے ساتھ لائبریری تھی جس کے پاس دو آدمی پہلے سے کھڑے تھے۔ اس دوران اس نے غلطی ہرگز نہیں کی جو وہ ہر دفعہ کرتا تھا۔ اس نے ان زمین بوس اسٹوڈنٹ کی جانب نہ دیکھا جو خون سے لت پت ہو چکے تھے، کیونکہ اگر وہ ان کی جانب دیکھ لیتا تو اس کی بچی کچی تھوڑی بہت ہمت بھی ابھی کے ابھی لبریز ہو جاتی، مگر وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسے نیہان شاہ کو بچانا تھا۔ دروازے کے پاس آتے تھوڑا سا دروازہ کھولتے اس نے جیسے ہی باہر جھانکا تو وہ دو آدمی اسے آگے کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئے، جس کا فائدہ اٹھاتے شہزل نے اپنے قدم باہر حال میں رکھے اور فوراً سے پہلے سیڑھی اترتا وہ فرسٹ فلور کے راستے کو بھی انہیں چکما دے گیا تھا۔ ایک دم سے حال میں جانے کے بجائے فوراً سے پہلے فلور پر پڑے ایک بہت بڑے ڈائس کے پیچھے ہوتا، وہاں سے نکلتا واش روم والی سائڈ پر آ گیا، مگر اس دوران اس نے شدت سے دعا کی کہ وہ جہاں بھی جائے بس اس روم کی لائٹ آف نہ ہو، کیونکہ شہزل کو اندھیرے سے فوبیا تھا۔ جلدی سے سارے راستے کو آسانی سے طے کرتا وہ جیسے ہی لائبریری کے پاس آیا تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ان آدمیوں کو لائبریری کے دروازے سے کیسے ہٹائے۔ یہاں اس کے خرافاتی دماغ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس نے عجلت میں پلر کے پیچھے گھوم کر کھڑے ہوتے اپنے ہاتھ سے برانڈڈ گھڑی اتارتے اپنے ہاتھ سے برانڈڈ قیمتی گھڑی اتارتے بنا انہیں سمجھ لگوائے دوسرے پلر کے پاس پھینکی، تاکہ انہیں ایسا لگے وہاں کوئی ہے۔ پھر کسی چیز کے گرنے پر جیسے ہی وہ اس کی جانب بڑھے تو بس اسی بات کا فائدہ اٹھاتے شہزل نے لائبریری کے پاس پہنچتے دھیرے سے دروازہ کھولتے فوراً سے پہلے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ اندر آتے ہی اس نے ایک ساتھ چاروں اطراف میں نگاہیں دوڑائی، مگر جس کے لیے وہ آیا تھا وہ یہاں کہیں نظر نہیں آئی۔ جب پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دیکھتے وہ بڑے بڑے ریک کے ارد گرد گھومتے ان کے پیچھے کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر اچانک سے اس کی نظر کارنر پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے نیہان پر پڑی، جو دنیا مافیا سے بے خبر ایئرپورٹ لگائے تلاوت سننے میں مگن تھی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو گیا ہے۔ شہزل نے نیہان شاہ کا محفوظ دیکھے اسی وقت ایک گہرا اور سکھ بھرا سانس لیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، وہ محفوظ ہے۔ اللہ اس کے ساتھ تھا، وہ تلاوت سن رہی تھی۔ بھلا اسے کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ اگلے ہلے میں شہزل نے آگے بڑھتے اس کا موبائل پکڑتے ویڈیو کو سٹاپ کیا، جس کی وجہ سے نیہان نے اسی وقت آنکھیں کھولتے اپنے سامنے شہزل کو تڑکھی سے دیکھا تھا۔ تمہیں سکون نہیں ہے کیا؟ یہاں بھی پہنچ گئے؟ نخوت سے اسے دیکھتی وہ تنگ آ کر بولی تھی جب شہزل نے فائرنگ کی آواز سنتے اگلے ہی پل نیہان شاہ کو بازو سے اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ تم جانتی بھی ہو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یونیورسٹی پر حملہ ہو گیا ہے اور تم یہاں مزے سے بیٹھی ہو۔ شہزل اجلت میں بولتا اس کا بازو مضبوطی سے تھامے سے اپنے ساتھ لیے لائبریری کے بیک ڈور کی جانب جانے لگا، لیکن نیہان شاہ ساکت چہرے سے اسے ہلچلی میں دیکھنے لگی۔ سمجھ اسے بھی ابھی نہیں آئی تھی۔ بیک ڈور کھولتے اس نے دیکھا وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے شہزل نے اب کی بار نیہان کا ہاتھ پکڑے آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بیک ڈور سے باہر نکلتے اس نے چاروں اطراف میں نگاہیں دوڑائی۔ ایک سیکنڈ سے پہلے وہ نیہان کو لیے پلر کے پیچھے ہوا تھا۔ اتنی ہی دیر میں باہر کا منظر دیکھتے ہی نیہان شاہ کے تو ہوش اڑ گئے۔ اس نے بے یقینی سے شہزل کی جانب دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اسے بچانے آیا ہے، وہ بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ شہزل نے دیکھا یہاں کچھ آدمی چکر کاٹ رہے تھے۔ جب اس نے پلر کے ساتھ ٹیک لگاتے نیہان کو اپنے قریب کیا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، لیکن اتنی ہی دیر میں شہزل ملک کا موبائل رنگ ہوا۔ زاویانی سے کال کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آواز پیدا ہونے کی صورت میں ہر کسی کی توجہ اسی پلر کی جانب مرکوز ہوئی تھی۔
وہاں موجود آدمیوں نے پلر کی جانب قدم بڑھا لیے تھے تو فون رنگ ہونے پر نہان شاہ نے ناکام میں چھلکتی ڈرتی لرزتی نظروں سے شاہزل کو دیکھا، جس کی آنکھیں خود بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔